عورت ہے جب تک پردے میں رکھیں گے تو خوبصورت ہے، عزت دار، جب پردے سے باہر نکالیں گے تو پھر اس عورت کا کیا ہوگا، سماج کے جوان لڑکوں کا کیا ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن پرانا ہے، قرآن پرانا نہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، یہی اکبر بادشاہ نے سوچ کر وہی کیا تھا نا۔ اکبر بادشاہ دین اکبری، نئی دین الہی، اکبر بادشاہ خود فیصلہ نہیں لیا تھا، بلکہ کچھ تھے ایسے ہی نیم ملا وہاں پہ بھی کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ عربی شریعت کو، یہ عربی دھرم کو، یہ لفظ، یہ عربی شریعت کو بہت ہزاروں سال ہو گئے پرانے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اس کے اندر بدلاؤ ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، کیا کرنا چاہیے کہ بھائی دین الہی، آپ دین الہی کے نام پر ایک نیا دین انہوں نے لانچ کیا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لے کر، اس کتاب سے اس کتاب سے، یعنی کرسچن کو، جین کو، بودھ کو۔ بھارت کے اندر کرسچنٹیز کو سب سے پہلے کون لایا؟ اکبر بادشاہ، اس کی ایک بیوی کرسچن تھی۔ ساؤتھ کے ایریا میں جائیں گے تو کرسچنٹیز بہت ملیں گے آپ کو، اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی، سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو کرسچن ہے۔ سب کو ملا کر کے ایک جگہ کھچڑی بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دین الہی ہے۔ لیکن اس وقت قربان جائیے، اس وقت ایک بڑے عالم دین، اس وقت ایک بڑے اللہ والے، اس وقت ایک بڑے اولیاء اللہ، اس وقت ایک بڑا مجاہد، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں قرآن کو غلط عقیدے سے، غلط طریقے پر پیش کیا تو احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے، ایک بہت بڑے، بلکہ یہ کہیے کہ عالم دین گزرے۔ احمد ابن حنبل نے یوں کہا کہ بادشاہ، اس وقت عباسی سلطنت کا پورا ڈنکا بجتا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں، شریعت کے، قرآن کے، سنت کے خلاف تمہارا عقیدہ، یہ تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہو، خلق خدا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے سامنے مقابلہ کیا اور پھر جو صحیح عقیدہ تھا قرآن کے تعلق سے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا کر کے احمد ابن حنبل نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد آ جائیے، ایک نام ہے سہیل کا، سہیل انصاری کا، ایک نام ہے ذوالکویش کا، بہت جنید بغدادی کا، ایک ہے غزالی کا، علامہ ابن تیمیہ کا، امام نووی کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عباسی سلطنت کے بعد جتنے بھی ظلم فسادات ہوئے اس دھرتی کے اوپر، اپنی شریعت کو بدلنے کی یا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اللہ والے، یہ اپنے وقت کے علماء کرام تھے۔ علامہ ابن تیمیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی علم کی روشنی میں قرآن کی، شریعت کی، ان کو بچانے سے، بلکہ یوں کہیے کہ خرد برد ہونے سے لوگوں کے سامنے جو صحیح کانسیپٹ ہے، صحیح عقیدہ ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بالکل سیم اسی میتھڈ پر ہمارے اس ملک میں جب آیا تھا اکبر بادشاہ، تو اکبر بادشاہ تھا مسلمان لیکن تھوڑا زیادہ سیکولر تھا۔ انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت، ایک نیا قانون، ایک نیا سنویدھان بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک بڑے عالم دین شیخ مجدد الفسانی، انہوں نے مقابلہ کیا ان کا اور ان کو کہا کہ اکبر بادشاہ، تم بادشاہ ہو، تم کرسی اقتدار پر بیٹھو اور تم کرسی کے بادشاہ ہو، تم قرآن کے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا بادشاہ وہی ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا، احادیث کا بادشاہ وہی
وہی ہوگا جس نے سائے ستہ کو پڑھا ہوگا، بخاری کو پڑھا ہوگا، ترمذی کو پڑھا ہوگا، مسلم کو پڑھا ہوگا، ابو داؤد کو پڑھا ہوگا، نسائی کو پڑھا ہوگا، ابن ماجہ کو پڑھا ہوگا۔ تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک بادشاہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ایک عالم دین اس کو اپنے لڑی سے، اپنی چھڑی سے اس کو سدھارتا ہے، اور ٹی وی کی نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم فیصلے دو گے کہ قرآن میں کیا فیصلہ ہے، قرآن میں کون سا نیا فیصلہ ہے، کون سا آج کے زمانے کے اعتبار سے، کون سے قیامت، کون سے اب سے پہلے کے اعتبار سے تھا۔ سن لو دنیا والو، قرآن جب سے دنیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کا آرڈر ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک اس دنیا یہ دنیا باقی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہے گا، کوئی نہیں بدل سکتا اس کو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا میں ترقی نہیں کیا جا سکتا تو اٹھاؤ، دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا کوئی نظام نہیں تھا، دنیا کو سب سے پہلا ڈاکٹر اگر کسی نے دیا ہے اس ڈاکٹر کا نام شیخ حسین علی ابن سینا، ابو علی سینا، the theory and practice of medicine۔ 10 لاکھ الفاظ والی کتاب القانون یہ لکھنے والا کون؟ ابن سینا۔ 10 سال کا ایک بچہ، مدرسے کا بچہ، مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا۔ یورپ والوں سے پوچھو کہ ابن سینا کون، یورپ والا کہے گا کہ 5 چیپٹر میں 10 لاکھ الفاظ والی کتاب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہے تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے اوپر لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ پوچھو یورپ والوں سے کہ یہ کتاب کون لکھا، وہ کہے گا کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ان کا نام شیخ حسین علی ابن سینا ہے جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا۔ بتائیے اب اگر آپ یوں کہو کہ قرآن کریم پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہم نے اب سے پہلے بھی اس کے اوپر تحقیق پیش کی ہے، ابھی 1-2 روز کے بعد پھر اور میں ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ قرآن اور موجودہ سائنس میں وہ تو تھوڑی تھوڑی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں سائنس کی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی کر لی، ہم آسمان میں پہنچ گئے۔ تمہارے قرآن پڑھتے رہیں گے تو تمہارے مولانا لوگ کیسے آسمان میں جا سکیں گے؟ تو قرآن پڑھ رہے ہو، ارے قرآن کریم نے ہی میتھڈ اور راستہ بتایا آسمان میں جانے کا۔ آسمان میں کیا، چاند میں چلے گئے تو اچھل رہے 3 فٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ براق کے ذریعے سے اس سفر کا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس وقت تو تمہارا کوئی آیا ہی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا۔ اور یوں ہی نہیں، اگر ابھی چلا جائے چندرما میں تو کئی مہینے لگ جاتے، راکٹ لانچ کرتے ہیں، کئی کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، وہاں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں سیکنڈوں کے اندر چلے گئے۔ قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ اب بتاؤ کیسے گئے؟ لوگ بولتے تھے کہ نہیں آسمان میں سوراخ نہیں ہے، آسمان کو چھید کر کے کیسے آپ کے نبی چلے گئے؟ کچھ دنوں تک یہی الزام تھا کہ نہیں، یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، یہ غلط ہے، سائنس کے اعتبار سے غلط ہے۔ کیوں؟ چھت میں سوراخ کر کے کیسے چلے گئے آپ کے نبی؟ اور جب لوگ چندرما میں چلے گئے، چندرما میں چلے گئے، چاند پہ، مارس پہ چلے گئے، مارس، چندرما، جوپیٹر، وینس، ان سب کے قریب پہنچ گئے، تو اب کہہ رہے کہ نہیں پاسبل ہے، اب پاسبل ہے۔ ہمارے نبی 1450 سال پہلے یہ سب بتا کر کے گئے۔ بے وقوف ہو، اب تو اعتراف کرو گے؟ نہیں جناب، کیسے کر سکتے؟ یہ قرآن تو آپ کا نیا، قرآن نیا نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہر آنے والی نئی چیز کے لیے ایک رول ماڈل۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ایک ٹکڑا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، خلق یخلق، فعل مضارع ہے، صرف میں اس کو بولتے ہیں فعل مضارع۔ یہ 2 ٹینس کو بتاتا ہے، 2 ٹینس، 2 زمانے کو، ورتمانے این فیوچر، مستقبل کو بھی بتاتا، بھوشیہ کو، ورتمانے کالے این بھوشیہ کالے،
دو کو، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، قرآن میں وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے۔ آج جو کچھ بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے نا، جتنی بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے اللہ پیدا؟ اللہ خود سے کیسے پیدا کرتا ہے؟ دماغ انسان کے پاس ہے تو وہ دماغ کہاں سے آیا؟ وہ دماغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وہ جو مٹیریل لاتا ہے، مٹیریل بناتا ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹیریل کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں لاتا، وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا کرے گا 200 سال بعد۔ اگر یہ دنیا 500 سال تک رہی تو 500 سال جو نئی چیزیں آوشکار ہوں گی جنہیں ہم نہیں جانتے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرے گا۔ بہنام جنمنا منتے اوم سہنا بوتو سہنو بنکتو سہویریم کرمامہے تیجسونا ودھیدمستو ما ودشابہے برہماننت منادی وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم ہمیشہ سے اس دھرتی کے اوپر مہان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاندان، آپ علیہ السلام بڑے خاندان میں آئے، چھوٹی موٹی چیز لے کر نہیں آئے، آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، برہماننت منادی وشو کردجم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے فاطمہ ڈرو مت، اے فاطمہ گھبراؤ مت، جس شریعت کو، جس قرآن کو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کے ایک ایک گھر تک اس کا کلمہ اور اس کی آواز پہنچے گی، اور اس کی اچھائی کو پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا ضرور۔ وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی ستیم پرم شاسوتم، سچا ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا، پرم شاسوتم وہی قانون چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے۔ اللہ کا قرآن کوئی پرانا نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کا فرمان کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔